ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی ہے نا آزمائش میں، امتحان میں تو تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اپنا ساتھ اس کو دیتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر کرے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن کے اندر دلیل موجود ہے. آزمائش، امتحان اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نہیں، اس کو آگے بڑھانے کے لیے. بھائی آگے ایک گریڈ آپ کو کب ملتا ہے؟ امتحان آپ پاس کرتے ہو تو جبھی ہوتا ہے نا، ایگزام پاس کرتے ہو تبھی آپ کو آگے کلاسز بڑھتی ہیں نا. تو یہاں پروردگار عالم کا معاملہ وہی ہے، آگے گریڈ ملنے ہیں لیکن امتحان کے بعد. قرآن مجید نے جگہ فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ کہ ابھی تو ہم نے تم پر وہ مصائب نہیں ڈالے. اس کا فقیر مفہوم اپنے زمانے کو عرض کر رہا ہے کہ جو پچھلی امتوں پر ڈالے گئے. فرمایا کیا سمجھتے ہو جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ ہاں یہ اللہ کے الفاظ ہیں. کیا سمجھتے ہو کہ کیا جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت تو مصائب کے پیچھے ہے، آسائشات کے پیچھے نہیں. جنت مصائب کے پیچھے ہے اور جہنم آسائشات کے پیچھے ہے. جہنم کا راستہ آسائشات ہے. وہ آدمی پھر اسی میں گم ہو جاتا ہے نا، آسائش خدا کو بھول جاتا ہے. پھر وہ جہنم کی طرف لاتا مگر وہ گم چکا ہوتا ہے، دنیا میں مگن ہو جاتا ہے. اور ادھر جنت کے راستے پہ اللہ جس کو ڈالتا ہے نا اس کو مصائب ڈالتا ہے. مصائب کیوں ڈالتا ہے؟ کہ جتنی یہ تکلیفیں اٹھائے گا آخرت میں اس کو اتنا ہی عطا کرنا ہے. جنت میں اس کے ہر قدم پہ جنت میں ایک مقام بڑھتا جاتا ہے اس کا، بشرطے کہ وہ صبر کرے. تو فرمایا کہ پچھلی امتوں کے ساتھ جو ہوا نا، ایک اللہ نے الفاظ استعمال کیا، اس کے اردو ترجمے کے اندر اس کا ہے کہ ان پہ جو مصائب آئے تھے پچھلی امتوں پر، فرمایا وہ ہلا ہلا کے رکھ دیے گئے. اہل ایمان کفار نہیں. ان کفار پر تو عذاب آتا ہے، اہل ایمان پہ امتحان آتا ہے. فرق سمجھ رہے؟ کفار پر عذاب آتا ہے اور اہل ایمان پر امتحان آتا ہے انہیں آگے بڑھانے کے لیے. تو فرمایا کہ وہ پچھلی امتوں کے جو اہل ایمان تھے نا، فرمایا وہ ہلا ہلا کے رکھ دیے گئے. اب یہ ہلا ہلا کے سمجھ لو بات کو کہ کیا مصائب ٹوٹے ہوں گے ان کے اوپر. آپ نہیں تو قرآن اٹھا کے دیکھیں، ترجمے سے پڑھیں. بنی اسرائیل سورہ بقر آپ پڑھیں، بنی اسرائیل کے واقعات بھرے پڑھیں. ان کے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا، فرعون کہتے ہیں، فرعون ایک نہیں تھا، فرعون مانے بادشاہ ہوتا ہے. کئی بادشاہ گزرے، ایک سے بڑھ کے ایک ظالم، ایک سے بڑھ کے ایک ظالم. آدمی کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ ایسے ایسے ظلم کرتے تھے وہ. کتنے ہی انبیاء علیہ السلام کو آروں سے چیر دیا گیا. آرے سے چیرنا کم تکلیف دہ بات ہے. گردن اڑا دینا ایک جھٹکے میں ہو جاتا ہے نا. آری سے کسی کو کاٹنا، کینچیوں سے، یا کھال کا اتارنا زندہ آدمی کی، یہاں سے شروع کرتے تھے اور پورے چھیلتے چھیلتے زندہ آدمی کھال. ہمارا تو حکم ہے کہ جانور جب ذبح کرو نا، وہ جب ٹھنڈا ہو جائے پھر کھال اتارو، ہے نا اسلام کا حسن. جانور بھی جو ذبح کرتے ہو اس کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو، اسے ذبح کے پہلے پانی پلا دو. جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو، چھری تیز رکھو وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کا حسن ہے. تو اور جب آئی باری اس کی کھال اتارنے کی تو اب کیا حکم آیا؟ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، اب ایک جان نکلنے دو، جان نکل جائے کھال پھر اتارنا. حالانکہ ذبح ہو چکا ہے لیکن جان فوراً تو نہیں نکلتی نا. کتنا اندازہ لگائیں. یہ حال اس وقت کے اہل ایمان کے ساتھ مرنے کے بعد یا شہادت کے بعد کھال نہیں کھینچتے تھے، زندہ کھال کھینچتے تھے. وہ تڑپ تڑپ کے اسی طرح شہید ہوتے تھے. پھر آئی ہم پہ ایسی کوئی مصیبت؟ ہم پہ نہیں آئی تو کیا ہوا؟ ابھی غزہ کا حال نہیں دیکھا آپ نے؟ غزہ والوں کو جو حال ہوا ہے کم ہوا ہے ان کے ساتھ.
لیکن وہ اس وقت اگر یہ فقیر کہتا ہے کہ زمین کے خطے پر اگر کوئی ایمانی پاور والا مسلمان موجود ہے تو وہ شام والے ہیں، وہ فلسطین والے ہیں، اہل شام اور اہل فلسطین، ایمان وہاں ملے گا۔ حضور کی حدیث ہے، فقیر اپنے سے نہیں کرا، حضور نے فرمایا کہ جب شام میں خیر نہیں ہوگی تو پھر کہیں خیر نہیں ہوگی۔ اور شام کب سے حالت جنگ میں، ان کا کم قتل عام کیا گیا، معصوم بچوں کو ذبح کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ ہوا نہیں تو اس لیے ہمیں صرف دیکھنے تک کا احساس ہے، باقی وہ چیز اندر نہیں جاتی۔ تو فرمایا کہ وہ امتحان کی فکر بات کر رہا تھا کہ امتحان تو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جس بندے کا جتنی ہمت ہے امتحان اس کی ہمت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائش اور امتحان سے محفوظ رکھے اور محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں نکال کے لے جائے۔ ہاں دعا یہ مانگو، اب آگے بڑھ کے اپنے کو آزمائش میں ڈالنے کی بات بھی نہیں کرنا خدا کے سامنے کہ آزمائش میں ڈال کے ہمارا مقام بڑھنا، آزمائش سے پیچھے۔ ہاں اور اگر اللہ تو ڈالتا ہے تو پھر تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ دے کے چل۔ اول تو ہم آزمائش کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، تو نے خود کہا ہے کہ انسان بڑا کمزور ہے، تو اللہ تو نے کہا ہے نا کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں گناہ گار، مگر کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی آزمائش قابل نہیں ہیں۔ بس تو اپنے فضل و کرم کے ساتھ معاملہ فرما، یہ آسان راستہ ہے۔